بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن حلوس بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ ابن بابویہ نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس لیے ہود کہتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں اس امر کے ساتھ ہدایت یافتہ تھے جس سے قوم گمراہ تھی۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اطاعت گزار ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے جس میں باطل پیشواؤں اور ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ وہ پسندیدہ حیت اور اخلاق حمیدہ اور وقار کا حامل ہوگا اور مجھ سے خلق و صورت میں مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ اس لیے مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا جبکہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے اور ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے سے ہلاک کیا جس کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ باد عقیم ایسی تیز اور سرد ہوا کو کہتے ہیں جو کہ فصلوں اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ابن بابویہ اور کتب راوندی نے وہب سے روایت کی ہے کہ جب ہود علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی تو خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو، اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کروں گا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے، اس وقت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے نزدیک قابل اعتماد اور امین تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، بتوں کی پرستش ترک کرو۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچ گئے تو چھوڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی کہ پروردگارا، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھ لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ لوگ تمہارے زدوں کو پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہود علیہ السلام، ان باتوں کو ترک کرو ورنہ اس مرتبہ تم کو ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود علیہ السلام کا رعب اور خوف قائم ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگ ہود علیہ السلام کی زدوں کو پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا تمام قوم نے مل کر آپ کی تکلیف پر کمر باندھ لی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں میں نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ ان لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام خدا کمزور و ناتواں تھے اور ہمارے سب خدا مضبوط اور قوی ہیں، اور ہماری طاقتیں بھی تم کو معلوم ہیں۔ ان لوگوں کے قد اس زمانہ کے حساب سے 120 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلا کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال دعوت خداوندی کی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے
अहकाफ के मैदानों की रेत और पत्थर उनके गिर्द जमा करके टीले बना दिए। यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि अहकाफ के रेतले सहराओं के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जजीरा नुमाए अरब के जुनूब में वाक़ हैं, जो कि मुमकिन तौर पर यमन का मशरकी इलाका या ओमान का मगरबी इलाका हो सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं ये टीले खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब ना हो। गर्ज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी सरकशी के सबब से बहुत रंजीदा हुए। उन टीलों ने आपको आवाज़ दी कि आप खुश हों कि कौम आद पर हमारे ज़रिए से एक रोज़े बद आएगा। जब हूद अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो फरमाया कि ऐ मेरी कौम, खुदा से डरो और उसकी इबादत करो। अगर ईमान ना लाओगे तो ये पहाड़ और टीले सब के सब तुम्हारे लिए खुदा का अजाब और गज़ब हो जाएंगे। उन लोगों ने यह सुनकर टीलों को खोदकर हटाना चाहा, लेकिन जिस कदर वो हटाते थे टीले और ज्यादा जमा होते जाते थे। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगारा, तेरी रिसालत जिस कदर पहुंचाता हूँ उनका कुफ्र ज्यादा ही होता जाता है। खुदा ने उनको वही की कि मैं उनसे बारिश रोके देता हूँ। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा ने मुझसे वादा किया है कि तुम लोगों को हलाक कर देगा। आपकी ये आवाज़ तमाम पहाड़ों तक पहुंची, यहाँ तक कि तमाम दरिंदों, वैशियों और परिंदों ने भी सुना और हर जिन्स के जानवर आपके पास हाजिर हुए और गिरिया किया और कहा, क्या आप हमको भी नाफरमानों के साथ हलाक कर देंगे? ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बारगाहे खुदा में दुआ की। खुदा ने वही फरमाई कि मैं उसको हलाक नहीं करूंगा जिसने मेरी नाफरमानी नहीं की है। अली बिन इब्राहिम ने रवायत की है कि आद कौम हूद अलैहिस्सलाम का एक कबीला था और उनकी आबादी का शुकूक से अखजर तक एक गांव था। उनके शहर 4 मंजिल के थे और उनके पास खेती बाड़ी और खजूर के बागात थे। उनकी उम्रें दराज और कद बुलंद थे। वो बुतों की परस्तिश करते थे। खुदा ने हूद अलैहिस्सलाम को उन्हीं लोगों पर मबूस फरमाया था कि उनको इस्लाम की दावत दें और बुत परस्ती से उनको मना करें। उन लोगों ने इनकार किया और ईमान नहीं लाए और आपको तकलीफ पहुंचाते रहे। लिहाजा खुदा ने 7 बरस तक बारिश उनसे रोक दी, यहाँ तक कि उनमें कहत जाहिर हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खुद भी ज़राअत करते थे और उसके लिए आबकशी किया करते थे। एक बार एक ग्रोह आपके दरवाजे पर आया और आपको पुकारा। एक बूढ़ी औरत बाहर आई जिसके बाल सफेद थे और एक आंख नहीं थी। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम फलां शहर से आए हैं, खुश्क साली की मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसलिए आए हैं कि हूद अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआ करें कि हमारे शहरों में पानी बरसे। उसने कहा, अगर हूद अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब होती तो वो खुद अपने लिए दुआ करते, क्योंकि उनकी तमाम ज़राअत पानी की कमी की वजह से खुश्क हो गई है। उन लोगों ने पूछा कि इस वक्त वो कहाँ हैं? औरत ने जवाब दिया कि फलां मकाम पर हैं। वो लोग आप हजरत अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, हमारे शहर खुश्क हो गए हैं, पानी नहीं बरसता है। खुदा से दुआ कीजिए कि वो हमें बाराने रहमत से नवाजे और हमको नेमतें फरावां अता फरमाए। हूद अलैहिस्सलाम ये सुनकर नमाज के लिए तैयार हुए और नमाज पढ़कर उनके लिए जब दुआ कर चुके और उनसे फरमाया कि वापस जाओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए बाराने रहमत नाजिल किया और तुम्हारे शहरों में फरावानी हासिल हुई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मौजूद रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे और बुतों की परस्तिश से रोकते रहे। कहते थे कि बुतों की परस्तिश तर्क करो और खुदाए वाहिद की इबादत करो ताकि तुम्हारे शहरों की आबादी में तरक्की हो और खुदा तुम पर बारिश नाजिल करे। लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए तो खुदा ने उन पर नहायत सर्द और तेज हवा भेजी, जिसको उन पर 7 रातें और 8 रोज तक कायम रखा। ये हवा कौम आद को उठाकर इस कदर बुलंद करती थी कि वो एक टिड्डी के मानद मालूम होते थे और फिर उनको सर के बल पहाड़ों पर पटकती थी, जिससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थीं। इसको रोकने के लिए उन लोगों ने इमारतें और मजबूत दीवारें बनाई थीं। जब उनमें वो लोग दाखिल होते थे तो उनके पीछे हवा भी दाखिल होती थी और उनको बाहर निकालकर उड़ा ले जाती थी। नाजरीन, इस बादे अकीम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं जिनसे हम आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, ये बादे अकीम किस कदर खौफनाक थी इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि बादे अकीम जिसको खुदा ने कौम आद के लिए भेजा था वो अजाब की एक हवा है जिसमें रहम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इससे किसी
گھاس کی نشو و نما تک نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے 7ویں طبقہ سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب کہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ اس وقت بھی خزینہ داروں کو حکم تھا کہ اس ہوا کو صرف انگوٹھی کے سائز جتنا باہر نکالیں، لیکن وہ قوم عاد پر غضبناک ہو کر گائے کے دماغ کے برابر باہر آ گئی۔ خازنوں نے درگاہ باری میں عرض کی کہ خداوندہ، اس ہوا نے ہم سے سرکشی کی، ہم کو خوف ہے کہ اس سے کہیں تیرے وہ بندے جو گناہ گار نہیں ہیں اور جن سے تیرے شہروں کی آبادی ہے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پروں سے واپس کریں اور جس قدر حکم ہے اسی قدر باہر رہنے دیں۔ لہٰذا جس قدر کے خدا کی مشیت تھی اس کے علاوہ تمام ہوا واپس کی گئی اور اسی باقی ماندہ ہوا نے قوم عاد اور ان کے قریب کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ خلیفہ معتصم کے حکم سے برطانیہ میں 300 قد کی لمبائی کا گہرا ایک کنواں کھودا گیا، لیکن پانی نہ نکلا۔ اس نے ترک کر دیا اور دوسرا کنواں نہ کھدوایا۔ جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے بھی حکم دیا کہ کنواں کھودا جائے جب تک کہ پانی نہ نکلے۔ کنواں کھودنا شروع کیا گیا، ہر 100 قد پر ایک چرخ قائم کرتے گئے، آخر میں ایک پتھر تک پہنچے۔ جب اس کو توڑا تو وہاں سے نہایت سرد ہوا نکلی جس نے ہر ایک کو جو اس کنویں کے قریب تھا ہلاک کر دیا۔ یہ خبر متوکل کو پہنچی، جس کو سن کر وہ اور اس کے پاس جتنے علماء تھے سب حیران ہوئے اور کچھ نہ سمجھ سکے۔ آخرکار اس بارے میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب احقاف کے شہر ہیں جن میں قوم عاد آباد تھی۔ حق تعالیٰ نے جن کو تیز اور سرد ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا۔ اس قوم کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کے تمام شہر آباد اور نعمتوں سے بھرپور تھے۔ اس کے بعد قوم کی نافرمانی اور بارش کا بند ہونا وغیرہ بیان کر کے فرمایا کہ جب عذاب کا وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے، وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب پانی برسے گا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم لوگوں نے خود عجلت کے ساتھ طلب کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہوائیں 5 قسم کی ہیں، ان میں سے ایک عقیم ہے جس کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابن بابویہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ باد عقیم اسی زمین میں ہے جس پر ہم آباد ہیں۔ وہ 70,000 آہنی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے اس ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا، اس کے نگہبانوں نے اس ہوا کو اس قدر باہر کرنے کی اجازت طلب کی جتنی کہ گائے کے دماغ سے نکلتی ہے۔ اگر خدا اجازت دے دیتا تو وہ زمین کی کسی چیز کو بغیر جلائے نہ چھوڑتی، لیکن حق تعالیٰ نے اس کے موکلوں کو وحی کی کہ اس کو انگوٹھی کے سوراخ کے برابر باہر نکال لیں۔ اسی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی اور اسی ہوا سے خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ اس کو عقیم اسی سبب سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ بسند معتبر علی بن یقطین سے منقول ہے کہ منصور دوانیکی نے یقطین کو ایک عابد کے قصر میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ یقطین اس کے کھودنے میں مشغول ہوا اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ہوئی اس نے کہا کہ جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، خواہ تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقطین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا۔ وہ کنواں کھدوانے میں مشغول ہوا اور اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا۔ اس جگہ سے ایک ہوا نکلی۔ کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنویں کی کشادگی 40 ہاتھ تھی۔ ایک محمل رسیوں سے باندھا گیا، اس میں ابو موسیٰ کو بٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچا اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی، حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو ایک محمل میں بٹھا کر اس کے نیچے کی خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر اتار دیا۔ وہ دونوں ایک عرصہ تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کو حرکت دی تو محمل کو اوپر
खींचा गया। उन दोनों ने बयान किया कि हमने अजीब अमूर मुशाहिदा किए हैं। मर्दों को देखा जो सब पत्थर हो गए हैं। उनके मालो ज़रूफ और मकानात हर शय पत्थर की है। मर्दों औरतें लिबास पहने हुए हैं, बाज बैठे हैं, बाज एक पहलू से सो रहे हैं और बाज तकिया लगाए हुए हैं। जब हमने उनके कपड़ों को हाथ लगाया तो वो गुबार की मानद हवा में उड़ गए। उनके मकानात अपने हाल पर बाकी हैं। अबू मूसा ने ये कैफियत मेहदी को लिखकर भेजी, जिसको सुनकर तमाम उलमा हैरत में गर्क हो गए और किसी की समझ में कुछ ना आया। आखिर मेहदी ने मदीना में खत भेजा और हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इस मुश्किल के हल के लिए तलब किया। वो हजरत इराक तशरीफ ले गए। मेहदी ने यह वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज किया। ये सुनकर आप बहुत रोए और फरमाया कि ये सब कौम आद की बाकियात हैं। खुदावंद आलम ने उन पर गज़ब फरमाया। वो अपने मकानात के समेत जमीन में धंस गए और ये असहाबे अहकाफ हैं। मेहदी ने पूछा कि अहकाफ क्या है, तो आपने फरमाया रेत। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। बहुत सी रवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र यमन के एक सहराई गांव हजर मौत में वाक़ है। एक और रवायत के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरब में जमजम के कुएं के करीब मौजूद है। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक आपकी कब्र शाम की उमैया मस्जिद की जनूबी दीवार के पास है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।